بہت سارے لوگ پیسے بنانے کے طریقوں پر بات کرتے ہیں، اس پہ کافی سارے اسکیمز ہوتے ہیں، کچھ لیجٹ ویز بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی طریقہ کام نہیں کرے گا اگر آپ کے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ وہ ایک چیز جو ویلتھ بنانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی سوچ۔ کروڑ پتی بننے سے پہلے کروڑ پتی کا مائنڈ سیٹ اپناؤ۔ تو آج ہم بات کریں گے ملینئر مائنڈ سیٹ کے اوپر کہ کس طرح آپ آج سے اپنی سوچ کو بدلنا شروع کر سکتے ہیں اور ایک ملینئر کی طرح سوچنا شروع کر سکتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، اسکارسٹی ورسز ابنڈنس مائنڈ سیٹ۔ سب سے پہلے سمجھیں اسکارسٹی اور ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں فرق کیا ہے۔ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے یہ سوچنا کہ دنیا میں رسک کم ہے، وسائل کم ہے، جو میرے پاس ہے وہ کہیں مجھ سے دور نہ چلا جائے، میں اس کو کھو نہ دوں، رسک نہ لینا۔ یہ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمیشہ سمجھنا کہ حالات خراب ہیں، دنیا کے بھی حالات خراب ہیں، میرے بھی حالات خراب ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ابنڈنس مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ابنڈنس مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا میں وافر رزق موجود ہے، زیادہ سکسیس ہے، زیادہ اپرچونیٹیز ہیں، زیادہ مواقع ہیں، زیادہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا میں بہت پیسہ ہے، جتنا آپ ایم کر سکتے ہیں اس سے زیادہ پیسہ ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ایسٹن مارٹن خریدنے کے لیے دیکھ رہا تھا، وہ دنیا میں صرف 10، تو میں نے سوچنے میں تھوڑا ٹائم لگا دیا، کچھ دن لگا دیے، کیونکہ میں نے سوچا اتنی مہنگی گاڑی کون لے گا، یہ دنیا میں صرف 10 ہیں، تو میں تھوڑا ٹائم لگا کے اور گاڑیوں سے اس کو کمپیئر کر لوں، پھر میں اس کی طرف واپس آتا ہوں۔ جب تک میں یہ چیز سوچ رہا تھا وہ گاڑی کسی نے خرید لی۔ تو اس کا مطلب دنیا میں پیسہ بہت ہے، ایسا نہیں کہ وہ پیسہ صرف میرے پاس ہے یا وہ پیسہ صرف کسی ایک آدمی کے پاس ہے یا 10 لوگوں کے پاس ہے۔ دنیا میں پیسہ بہت ہے، لیکن وہ ویلتھ سمیٹی 1% لوگوں نے ہوئی ہے، اور وہ 1% لوگ وہ ہیں جو ابنڈنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سوچتے ہیں اگر کوئی اور کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ہمیشہ راستہ دیکھو، مواقع دیکھو، obstacles کو مت دیکھو، رکاوٹیں مت دیکھو۔ ہمیشہ یہ سوچنے کی کوشش کرو کہ میں کس طرح اچیو کر سکتا ہوں، بجائے یہ سوچنے کے کہ میں یہ اچیو نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ ابنڈنٹلی سوچو گے تو ابنڈنس کو ہمیشہ اپنی طرف اٹریکٹ کرو گے، اور اللہ سے حسن ظن رکھو گے، تمہیں ہمیشہ وہ چیز ملے گی جس کا تم گمان کرو گے۔ سٹیپ نمبر 2، انویسٹ ان یور سیلف۔ اپنے اوپر انویسٹ کرو۔ ایک ملینئر مائنڈ سیٹ کا بندہ اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ایسٹ وہ خود ہے۔ وہ اپنے مائنڈ کو ٹرین کرنے کے لیے، اپنے اسکل لیول کو آگے لے کے جانے کے لیے مختلف پروگرامز میں، کورسز میں، ٹریننگز میں، مینٹورشپ میں انرول ہوتا ہے، صحیح لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے، ان کے ساتھ سیکھتا ہے۔ تو وہ کسی بھی چیز پہ انویسٹ کرنے سے پہلے سب سے زیادہ اپنے اوپر انویسٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ملینئر بننے سے پہلے ملینئر کی طرح سوچنا ضروری ہے، اپنے آپ کو اسکلفل کرنا ضروری ہے اس لیول تک۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی پروگرام میں انرول ہو جائے، اپنے ہزاروں ڈالر ضائع کر دیں، لیکن رائٹ مینٹورشپ ڈھونڈ کے، رائٹ لوگوں میں جا کے، رائٹ لوگوں سے سیکھ کے، ایک ملینئر کو پتا ہے کہ وہ اوپر جانے کے لیے اپنی سیڑھیاں آسان کر دیتا ہے، اور جو کام وہ 10 سال میں کر سکتا تھا وہ 1 سال میں اچیو کر سکتا ہے۔ اس کی کلیئر کٹ ایگزامپل میرے سامنے میری اپنی یونیورسٹی ہے۔ وہاں پہ بے شمار اسٹوڈنٹس ہیں جن لوگوں نے اپنی نالج پہ سب سے پہلے انویسٹ کیا، بجائے وہ اپنے کسی بزنس پہ انویسٹ کریں۔ جب ان لوگوں نے اپنی نالج پہ انویسٹ کیا تو جو ان لوگوں نے انویسٹ کیا تھا وہ اس سے 100x سے کئی گنا زیادہ بنا چکے ہیں۔ تو رائٹ مائنڈ سیٹ والا بندہ ہمیشہ اپنے نالج پر سب سے پہلے انویسٹ کرتا ہے۔ سٹیپ نمبر 3، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ تو اب ہم بات کریں گے لوگوں کے لیے سب سے مشکل کام، ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا کیا مطلب ہے؟ آپ جو آج محنت کر رہے ہو، جو بیج بو رہے ہو، اس کا رزلٹ آپ کو کئی سالوں بعد ملے گا۔ بہت سارے لوگ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہتے ہیں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کا مطلب ہے فوراً رزلٹس۔ فوراً رزلٹس ان کو ہمیشہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں، اگر میں آج آپ کو آفر کروں کہ آج میں آپ کو $1000 دوں گا، لیکن اگر آپ 2 سال ویٹ کر لیتے ہیں تو میں آپ کو $1,00,000 دوں گا، آپ کس چیز کو پسند کریں گے؟ ڈیفینیٹلی آپ $1,00,000 کو پسند کریں گے، لیکن جب ایکشن لینے کا ٹائم آئے گا تو بہت سارے لوگ 2 سال بعد کا نہیں سوچیں گے، وہ سوچیں گے کہ کیا پتہ ملے یا نہ ملے، ابھی جو $1000 مل رہا ہے اس کو لے لو۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن عموماً آپ کے اندر ڈوپامین لیول ہائی کرتا ہے۔ آپ کوئی چیز کرتے ہو، فار ایگزامپل آپ کلب جاتے ہو، آپ وہاں ڈانس کرتے ہو، آپ پارٹی کرتے ہو، تو آپ کو ڈوپامین ہٹ ملتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہیپینس ملی، حالانکہ ڈوپامین ایک ہیپینس ہارمون نہیں ہے، وہ ایک ریوارڈ ہارمون ہے، اور جو ہیپینس آپ کو ڈوپامین کے ایک لیول سے ملی ہے، اگلی دفعہ آپ کو اس سے زیادہ لیول ڈوپامین کا چاہیے ہوگا سیم ہیپینس کو اچیو کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ کا ہارمونل امبیلنس کریٹ کر دے گا آپ کے مائنڈ کے اندر، جس کی وجہ سے آپ کا مائنڈ خراب ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکے گا، چاہے کتنی مرضی اس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشنز مل جائے۔ تو ایک ملینئر مائنڈ سیٹ کا بندہ ہمیشہ اس بات کا خیال کرتا ہے کہ وہ آج محنت کرے گا، آج راتیں جاگے گا، آج کام کرے گا، اسکل لیول اپنے امپروو کرے گا، سیکھے گا، تو
تو کل جا کے ایک موقع آئے گا کہ اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. اس کو اپنے اللہ پر یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک دن یہ چیز اچیو کر سکتا ہے. تو کبھی بھی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، فوراً ریزلٹس کی طرف مت جائیں. جو انسان فوراً ریزلٹس کی طرف جاتا ہے وہ عموماً اسکیم کے ٹریپ میں آتا ہے. اس وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے آس پاس لٹتے دیکھے ہیں لاٹری کے چکر میں یا مختلف قسم کے گیمبلنگ میں، کیونکہ وہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ عظمت حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ٹائم لگتا ہے، سٹیپس لگتے ہیں، اور ایک پوائنٹ آتا ہے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنی لائف کو پیچھے دیکھتے ہیں، اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو محنت کی تھی، جو راتیں جاگی تھی، جو آپ نے مختلف قسم کے پلیجر اوائڈ کیے تھے، آج آپ کو اس کا صلہ مل رہا ہے. اسٹیپ نمبر 4، رسک لینا لیکن اسمارٹلی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں جو کروڑ پتی یا ارب پتی لوگ ہیں، یہ ملینرز، ملٹی ملینرز لوگ ہیں، یہ صرف رینڈم رسک لیتے ہیں اور ان کا کوئی تکا لگ جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہمیشہ ایک ملینر مائنڈ سیٹ والا بندہ کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے. کیلکولیٹڈ رسک کا کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے پروفٹ گینز کو نہیں دیکھتا کسی بزنس میں. وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بزنس کو لے کے کیا مجھے لاس ہو سکتا ہے، تو کتنا لاس ہو سکتا ہے، کیا میں اس لاس کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. اور وہ رسک لازمی طور پر لیتے ہیں. نہ وہ تکے لگاتے ہیں اور نہ وہ بالکل رسک سے اوائڈ کرتے ہیں. اس بات کو ایسے سمجھیں کہ ایک کمفرٹ زون میں رہنے والا بندہ سب سے بڑے رسک میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی لائف کے ساتھ وہ گھنونا جرم کر رہا ہے، وہ گھنونا کھیل کھیل رہا ہے جو اس کو صرف تباہی کی طرف لے کے جائے گا. تو رسک بالکل نہ لینا بھی غلط ہے اور رسک تکے پہ لینا بھی غلط ہے. ایک ملینر مائنڈ سیٹ والا بندہ ہمیشہ کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے. اس کی مثال آپ ایسے بھی سمجھ لیں کہ آپ جب امیزون پر کام کرتے ہیں، کچھ پروڈکٹ سیل کرتے ہیں، تو آپ تکے پہ نہیں کرتے. آپ ایسی کوئی رینڈم پروڈکٹ اٹھا کے سیل کرنا نہیں شروع کر دیتے، نہ کسی کے کہنے پہ رینڈم پروڈکٹ اٹھا کے سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ٹولز کا یوز کرتے ہیں، آپ جنگل سکاؤٹ یوز کرتے ہیں، آپ ہیلیم 10 یوز کرتے ہیں، آپ ڈیٹا ڈائیو یوز کرتے ہیں. آپ ایک کیلکولیٹڈ رسک لیتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن لو ہونا چاہیے، ڈیمانڈ ہائی ہونی چاہیے، مارجنز اچھے ہونے چاہیے. یہ سب چیزیں میں نے ٹریننگ کے اندر کور کی ہوئی ہیں. جب یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں اور پھر جا کے آپ ایک کیلکولیٹڈ فارم میں رسک لیتے ہیں، تو وہ بندہ بھی ناکام ہے جس نے بزنس نہیں کیا، امیزون پر اسٹارٹ نہیں کیا، اور وہ بندہ بھی ناکام ہے جس نے رینڈم پروڈکٹ اٹھا کے امیزون پر لگا دیا اور اپنا بزنس کو ضائع کر دیا. دونوں لوگ ناکام ہیں. کامیاب کون ہے؟ جو سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اور مشورے کے ساتھ اپنے کام کو آگے لے کے چلتا ہے، وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوتا ہے. اسٹیپ نمبر 5، سراؤنڈ یور سیلف وتھ ونرس. اپنے آس پاس ہمیشہ ونرس کو رکھو. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ آپ ان 5 لوگوں کا ایوریج ہو جن کے ساتھ آپ روز اٹھتے بیٹھتے ہو. یاد رکھنا یہ اٹھنا بیٹھنا ضروری نہیں ہے کہ فزیکلی ہو. آپ آن لائن کمیونٹیز میں گائیڈز کے ساتھ، کسی کی مینٹورشپ میں بھی اگر آپ رہتے ہو تو آپ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو. ایک حدیث کے مطابق اگر آپ ایک خوشبو والی دکان میں بیٹھو گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے خوشبو لگ ہی جائے گی، اور اگر آپ ایک بھٹی کے پاس بیٹھو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی چنگاری آپ کے کپڑے پہ اور آپ کے کپڑے کو جلا دے. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان کی سراؤنڈنگ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اس کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے. اگر آپ کے دوست 5 ملینرز ہیں یا ایٹ لیسٹ ملینر مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو لازمی طور پہ آپ بھی ایک دن ملینر بنیں گے، کیونکہ وہ لوگ آپ کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو پش کریں، آپ اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. اگر میرا دوست دن کے 200 پش اپس لگا رہا ہے اور وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے کہ تم 200 پش اپس نہیں لگا پا رہے، تو میں لازمی اس کو ہرانے کے لیے 200 پش اپس لگاؤں گا. اپنے آس پاس ہائی کوالٹی کے لوگوں کو رکھو، جو لوگ زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے دین کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اپنے ساتھ بھی مخلص ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ بھی مخلص ہیں، اپنے آس پاس لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اگر تم ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو بہت مشکل ہے کہ تم فیل ہو. تو ایک رائٹ مائنڈ سیٹ والے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو لوزرز کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اس کو کوئٹرز کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جو لوگ ہار مان لیتے ہیں. کیونکہ کوئٹر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ٹرائی کرنا بند کر چکا ہوتا ہے. اور ہمیشہ فیلئر انسان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے. فیل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوز کر گئے. فیل ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے لائف میں کوئی لیسن سیکھا ہے اور آپ اب اگلی منزل پہ جا سکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھو، ملینئر بننے سے پہلے تمہیں بہت سارے فیلئرز کو فیس کرنا پڑے گا، تمہیں بہت ساری چیزیں سیکھنی پڑیں گی، اور ایک پوائنٹ آئے گا کہ تمہارا کیلیبر وہ ہوگا کہ تم رائٹ اوے $1 ملین پہ جمپ کر سکو گے. اپنے آس پاس سے سارے نیگیٹو مائنڈ سیٹ والے لوگوں کو ہٹا دو، دوستوں کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ اتنا برے طریقے سے تمہارے دماغ کو پولیوٹ کریں گے کہ اس کو ریورس کرنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا.
राइट लोगों में उठो बैठो, ऑनलाइन राइट लोगों का कंटेंट कंज्यूम करो, फैमिली व्लॉगर्स को सुनना छोड़ दो, नेगेटिव लोगों को सुनना छोड़ दो और सिर्फ पॉजिटिव लोगों को सुनो जो जिंदगी में कुछ अचीव कर चुके हैं और तुम्हारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और इसका एक तरीका ये भी है कि तुम ऑनलाइन ऐसी कम्युनिटीज ज्वाइन करो जो राइट माइंडसेट के लोगों ने बनाई हैं और उनके स्टूडेंट्स भी राइट माइंडसेट के। तो दोस्तों, अगर आपको वेल्थी बनना है तो आपको वेल्थी बनने से पहले वेल्थी पीपल का माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनके साथ उठना बैठना पड़ेगा, राइट लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा और डिलेड ग्रेटिफिकेशन को अपनाना पड़ेगा, ना कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस के पीछे भागना। सिर्फ पैसा तुम्हारा गोल नहीं होना चाहिए, तुम वैल्यू क्रिएट करो, अपने माइंडसेट को ठीक करो, तुम मिलियनर क्या, मल्टी मिलियनर क्या, बिलियनर भी बन सकते हो और अपने आसपास हजारों लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें और नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मैं आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। सक्सेस का पहला स्टेप है आपकी सोच। जैसा आप सोचते हो वैसा आप बनते हो।